اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے پر نظر پڑی۔ اس وقت آپ دونوں کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کے نزدیک گئے اور ان سے فرمایا، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دھو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ وہ لڑکا چھوٹے سے قد کا تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، اس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس نے کہا، صحیح، وہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکہ کا مشہور مشرک تھا۔ لڑکی کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحبزادے، کوئی ایسی بکری بھی آگے لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی جس کے بچے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس لڑکے نے کہا، ایسی بکری تو ہے، صحیح، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں اس کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دھونے لگے۔ اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خوش ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئے۔ چرواہے دیکھ کر بہت حیران تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ چرواہے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر دست و شفقت پھیرا اور فرمایا، تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم استاد بنو گے۔ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیں۔ آپ نے اس کی بات منظور کر لی، نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ملاقات میں محسن عظیم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامات رحمت میں پناہ گزیر ہو چکے تھے۔ دن رات ایک ہی لگن تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر کام میں جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حلقے میں خاص میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا عزیز تھا کہ وہ جتنا اس پر غرور کرتے، ناز کرتے کم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ آزمائش کی بھٹی بنتا جا رہا تھا۔ ابتدا و آزمائش کے نت نئے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے، خوف اور دہشت کی فضا پیدا ہو چکی تھی اور اس گھٹے ماحول میں اسلام کا برہملہ اظہار و جان کو کھو دینے سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل بیت کے دلوں پر اپنی ایمان کی پختگی کا سکہ جمع کر دیا۔ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے ٹھار سے محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومن میں مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کے مجلس میں آواز بلند کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم فریضے کے لیے اپنی خدمت پیش کر دی۔ صحابہ کرام نے ان سے نائب و نظام جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ با خطر کام اپنی ذمہ نہ لیں، مگر یہ تو فریضے حق کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اصرار کیا کہ میں ضرور ایک کام سر انجام دوں گا۔ چنانچہ نازک بدن نوجوان حلقہ یار اسے اٹھا اور عظیم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد حرم میں داخل ہو گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے دوسرے سے پوچھا، اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لوان کر دیا۔ ان کا لباس خون سے شرابوش، لیکن زبان پر کلمہ زباری کی تلاوت جاری تھی۔ جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے خون بہا رہا تھا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کی قسم، اب دشمن خدا میری نظر میں خاک کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے کل صبح اس کے سامنے جا کر وہی قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ سب نے روک دیا اور عرض کیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو مقدس کلام سنا دیا جس کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید کی تلاوت، شرائط الہی، قرآن فہمی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ کو خاص مقام مرتبہ حاصل تھا۔ وہ خوف ارزا کے دوران ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی اے ام المومنین، اس وقت میں خوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں سے ایک شخص اپنی حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھ رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے، غصے میں اتنا کہ وہ پہلے کبھی نہ تھے۔ آپ نے غصے ناک ہو کر فرمایا، بتاؤ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ مابند پڑ گیا اور ارشاد فرمایا کہ باخود میرے علم میں اس وقت عبداللہ بن مسعود کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ و مقام حاصل ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کی متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شریک تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک جانب چل پڑے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرات سنا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جسے بات پسند ہے کہ وہ قرآن کریم کو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اپنا لیں۔ نماز کے بعد جب وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور صبح کو عبداللہ بن مسعود کو اطلاع دوں گا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برملا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں شفقت لے گئے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرآن فہمی سے متعلق خود فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوا، اس کا شان و نزول کیا ہے۔ جب مجھے علم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن فہمی کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے۔